السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہو جاتا ہے، کمنٹ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، یا فزیکلی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی علاج کیا جاتا ہے، جب بھی ان کو کوئی تشخیص کر کے بتائی جاتی ہے یا وہ بتاتے ہیں سمٹم کو، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو وہ فوراً یہی آگے سے سوال کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے کتنی دیر لگے گی۔ دوستو، ٹھیک ہوتے ہوئے یہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے، چونکہ اللہ کی ذات نے شفا دینی ہوتی ہے اور اللہ کی ذات نے ہی آپ کو شفا یاب کرنا ہے اور اس آزمائش سے، مصیبت سے، بیماری سے نکالنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اگر تازہ ہی لگی ہے، ابھی آپ کو اثر ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جنات چھوڑے گئے ہیں، آپ کو تعویذات کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، تو آپ کو جلدی آرام آ جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خطرناک جادو ہوتے ہیں جو جادو کرنے والے 2 گھنٹے کے اندر کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو انہوں نے مارنا ہے، آپ کی کوئی رشتہ توڑوانا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنی ہے، آپ کا کوئی کیس آپ کو ہرانا ہے، اور کوئی کسی جھگڑے میں سے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، یا کوئی آپ کا کاروبار بند کرنا ہے، بچوں کو طلاق دلوانی ہے، تو ایسے کام وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ 2 گھنٹوں میں کر کے ادھر اثر کروا دیتا ہے، اتنی تیزی سے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پہلے پتہ چل جائے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور روکا بھی جا سکتا ہے الحمدللہ۔ اور لوگ ٹائم دینے کو بھی تیار نہیں ہے، ٹائم دینا چاہیے اپنی ذات کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ جب اس کو تسلسل کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں، وظائف سنتے ہیں، دم سنتے ہیں، تو اللہ کی ذات ریکوری کرنی شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک لوہے کی کوئی چیز ہے، آپ کو گاڑی لے کر کوئی بھی اوزار لے کر رکھ لیتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ آپ دیکھیں گے کہ پڑا پڑا اس کو زنگال پڑنا شروع ہو جائے گا، کیا ہے کہ وہ بیکار ہو رہا ہے۔ جب آپ اس کو صاف نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں، تو جتنی دیر وہ سال، 6 ماہ، 2 سال، 4 سال، 5 سال پڑا رہے گا، تو اس کے بعد وہ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا، اور اس کی جو افادیت ہوگی، اس کی جو طاقت ہوگی، وہ نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی لکڑی کو دیکھ لیتے ہیں، لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے، تو آپ کیا اس کی طاقت کو بحال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ابھی گھن لگا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کا تدارک کر لیا، کوئی سپرے کر دی، یا کوئی آپ نے اس کا کیسا کیمیکل لگا دیا جس سے وہ وہاں پر مر جائے، وہاں پر رک جائے، وہ آگے بڑھے نا، تو پھر تو آپ کا فرنیچر وغیرہ یا آپ کا دروازہ یا کوئی بھی آپ کی جو چیز ہے استعمال کی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ بچ جائے گی۔ اگر اس کو گھن لگا رہا، وہ کھاتا رہا، اس نے کھوکھلا کر دیا، تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ اسی طرح یہ جادو جنات جو ہوتے ہیں، جتنی دیر آپ کے جسم کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں۔ جتنا پرانا ہوگا، یعنی 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 2-3 نسلوں سے اگر چل رہا ہے، اتنا ہی زیادہ ٹائم لے گا آپ کو، اور اتنا ہی آپ کو یہ کھوکھلا کر چکا ہے، آپ کو بحال کرنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طاقت بحال کرنے کے لیے، آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اس کے لیے تسلسل بہت ضروری چاہیے۔ لوگ تو ایک ہفتہ یا مہینہ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہی کہنا شروع کرتے ہیں مجھے تو آرام نہیں ہے، اور طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کو چھوڑ کر اور دم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تسلسل نہیں۔ دیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھنی ہے، اللہ کی ذات مہربان فرمائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں ایک واقعہ یہاں پر آپ کو سناتا ہوں توکل کا، کہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات اتنا ہی نوازے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ان کا ٹائم تھا روزانہ کام کرنے کا، ظہر سے عصر تک، ظہر سے عصر تک وہ کام کرتے تھے۔ ان کی جو مزدوری بنتی تھی، جو ان کو مزدوری ملتی تھی، وہ یہودی جو ان کو مزدوری دیتا تھا، وہ دیتا تھا ان کو 1 کلو کھجور۔ ایک دن آپ کام کر رہے تھے، تو اس یہودی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اور کام کر لیں، میں آپ کو مزدوری اور ایکسٹرا دے دوں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ 1 کلو کھجور ہی بہت ہے، چونکہ میری ضرورت ہی یہ ہے۔
اس میں سے آدھا کلو جو ہوگی میری فیملی کے لیے، میرے بچوں کے لیے ہوگی، اور آدھا کلو جو ہوگی وہ دوسرے مسلمانوں ان کے بچوں کے لیے ہوگی۔ تو وہ یہودی بولا، اس نے کہا کہ چلو یہ ایسے تو کر لیا آپ نے کہ آدھا کلو اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لی، آدھا آپ نے مسلمانوں کے بچوں یا مسلمانوں کے لیے استعمال کر لی، یہ تو ساری کی ساری آپ نے آج استعمال کر لینی ہے، کل کیا ہوگا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوستو یہاں پر جو فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ہمارا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کل جس نے زندہ رکھنا ہے وہ رزق کا بندوبست بھی کر دے گا، میرا اس پر توکل ہے، وہ ذات جس نے مجھے کل زندہ رکھنا ہے وہ مجھے رزق بھی دے گی۔ اسی طرح دوستو اگر اللہ کی ذات نے آپ پر رحمت فرمانی ہے اس کلام کی برکت سے، اس عظیم کتاب کے لگاؤ کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ لگ گئے ہیں، آپ اس کو سننا شروع کر دیا، آپ نے دم کرنا شروع کر دیا، یا دم سننا آپ نے شروع کر دیا ہے، آپ کسی طرف بھٹکے نہیں، آپ کسی مشرک کے پاس نہیں گئے، کسی بدعتی کے پاس نہیں گئے کہ آپ کو مشرکانہ منتر کرتے، یا کوئی عیسائی ہندو کے پاس جاتے اس کا وہ منتر جادوگر آپ کرتے، تو آپ تو بہت دور نکل جاتے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اتنی سختی، اتنی وعید فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ اس طرف سے بچیں گے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس کلام کے ساتھ جڑیں گے، اس دم کے ساتھ جڑیں گے، تو اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ دوستو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ نے یہ دم سننے ہیں، دم کرنے ہیں، یا آپ نے بھی کچھ کرنا ہے تو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اللہ کی ذات نے خود بخود ہی مہربانی فرما دینی ہے انشاءاللہ۔ جو ہمیں زندہ رکھے گا وہ رزق بھی دے گا، وہ صحت بھی دے گا۔ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ دوستو آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے تدارک کے لیے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے 3 آیات جو ہیں وہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آخری جو آیات ہیں وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ فلق ناس جو ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ صبح و شام یہ آپ نے تلاوت کر لیا کرنی ہے، صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے یہ دم کر کے، بہتر یہ ہے کہ قریب پانی رکھ لیں، پانی کے اوپر دم کریں، وہ پانی پیتے رہیں، اپنے جسم کے اوپر بھی لگائیں، نہاتے وقت بھی اس کو استعمال کریں، اور ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر، تھتکار کر اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، اپنے پورے جسم پر آپ نے ہاتھ پھیرنے ہیں، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اگر آپ کو خود یہ نہیں آتے تو پھر میں اس کو تلاوت کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آپ نے میرے ہی دم سن لینا ہے، آپ کو انشاءاللہ فقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کوشش کرنی ہے کہ خود پڑھیں اس کو، یا کسی اپنے بچے کو، بہن کو، بھائی کو کہہ دیں جو حافظ قرآن ہو، اس کا تلفظ بھی صحیح ہو، ادائیگی بھی صحیح ہو، انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.